سمیعت کو سلام، میں ہوں آپ کا نیوز اینکر ندیم سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ اس پروگرام کو پسند کر رہے ہیں۔ آپ کے کمنٹس اور آپ کی ای میلز ہمیں موصول ہوتی ہیں، خدا آپ کو برکت دے۔ اور اسی طرح سے کوئی بھی سوال آپ کے پاس ہو تو ضرور جو ہے وہ پوچھتے رہیں اظہاق نیوز سے، editor@izhaq.news۔ ہم ضرور آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کے سوالات کے جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ جی ناظرین، ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عناصر ہے، ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس سے قومیں ترقی کرتی ہیں، جس سے جو ہے وہ امتیں برکت پاتی ہیں، جس سے جو ہے وہ عوام سرفرازی حاصل کرتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے اندر ایک تبدیلی لانے کے لیے اور نسلوں کے مائنڈ سیٹ کرنے کے لیے، ان کے مائنڈ کو چینج کرنے کے لیے بھی تعلیم اور نصاب کا ہی سہارا لیا جاتا ہے۔ تو آج ہمارے لیے جو ہے وہ انتہائی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ایک پروفیسر جن کا نام جو ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر ڈینیل یوسف سر، آپ کو آمنے سامنے کے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر ڈینیل یوسف جو ہیں وہ اسلامیہ کالج کے پروفیسر ہیں۔ اور بتاتا چلوں کہ ان کی جو ہسٹری ہے ایجوکیشن کی، میٹرک بھی انہوں نے فرسٹ ڈویژن سے کی اور ایف ایس سی بھی فرسٹ ڈویژن سے کی۔ اس کے بعد بی ایس سی انہوں نے سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ کی، ایم ایس سی انہوں نے فرسٹ ڈویژن اور اس کے بعد ایم فل بھی انہوں نے فرسٹ ڈویژن کے ساتھ کی۔ اس کے بعد انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہے اور پی ایچ ڈی انہوں نے کی ہے فزکس میں۔ تو سر، آپ نے یہ فرسٹ ڈویژن کی لمبی لائن کیسے لگا دی؟ یہ ناممکن سی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ جتنی بھی آپ نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی، آپ زیادہ فرسٹ ڈویژن حاصل کرتے رہے۔ کیا فارمولا آپ نے استعمال کیا فرسٹ ڈویژن کا؟ کیونکہ محنت تو بہت سارے کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں اسٹوڈنٹس بھی دن رات جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن فرسٹ ڈویژن جو ہے وہ نہیں لے پاتے۔ تو ضرور بتائیے گا پہلے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور پاسٹر انور فضل کا اور اس چینل کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ جی، اس کے بعد میری دعا ہے کہ خداوند اس چینل کو اپنے نام کو جلال دینے کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ آمین۔ جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے تو جیسے آپ نے بتایا ہر شخص محنت کرتا ہے، میں بھی محنت کی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ خداوند کے فضل کا ہے۔ انسان جو ہے وہ محنت ضرور کرتا ہے لیکن جب تک خداوند کا فضل نہ ہو تب تک سرفرازی نہیں مل سکتی۔ تو اس میں مین کنٹریبیوشن جو ہے وہ خداوند کے فضل کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے پیرنٹس کا بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے ہمیں بہت اچھی طرح گائیڈ کیا اور میرا نہیں خیال کہ میرے پیرنٹس کو مجھے یہ کہنے کی ضرورت پیش آئی ہو کہ بیٹا آپ پڑھیں۔ میں ہمیشہ ان کی گائیڈنس میں پڑھتا رہا اور میرے والدین اسپیشلی میرے فادر جو ہیں وہ میرے لیے رول ماڈل ہیں اور انہوں نے مجھے بہت اچھی طرح گائیڈ کیا اور جب انہوں نے مجھے اچھے ٹریک پہ چلا دیا پھر میں چلتا رہا، پھر میں رکا نہیں۔ اچھا، یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی، بالکل ہم خدا کے فضل کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ پیرنٹس کا رول اہم کردار ادا کرتا ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کی جو محنت کا فارمولا تھا پرسنل، وہ کیا تھا؟ میرا پرسنل فارمولہ یہ ہے کہ میں چونکہ میں نے ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے پلاننگ میں، ایجوکیشنل پلاننگ میں۔ نہیں، آپ میٹرک سے شروع کریں نا، میٹرک میں آپ نے فرسٹ ڈویژن لیا، کیا فارمولا استعمال کیا؟ یہی میں بتانے لگا ہوں نا کہ اس کا بیسٹ فارمولہ یہ ہے کہ آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ ٹارگٹ پہلے سیٹ کریں کہ میں نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے اور اس تک پہنچنا ہے۔ مثلا فرض کریں آپ اگر بچے جو ہے وہ ٹارگٹ بناتے ہیں کہ ہم نے 90% نمبر لینے ہیں تو وہ 90% کے لیے کوشش کریں گے۔ جنہوں نے ٹارگٹ بنایا ہم نے 60% لینا ہے وہ 60% کے لیے کوشش کریں گے۔ تو اگر آپ ٹارگٹ ہائی رکھیں گے تو اس کے لیے محنت بھی آپ اتنی زیادہ کریں گے۔ ہائی اینڈ جمپ ہائی، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ہائی سوچیں گے تو جمپ ہائی لگا تو پائیں گے۔ میں آپ کو یہ بتاتا جب میں ابھی 7 کلاس میں تھا اور میرے ٹیچرز نے سب اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ بھئی آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، اور لٹرلی میں ابھی 7 کلاس میں تھا تو میرا یہ ٹارگٹ تھا کہ میں نے پروفیسر بننا ہے اور میں نے اس کو کہا اپنے ٹیچر سے کہا کہ سر میں نے پروفیسر بننا ہے۔ یہ آپ کو پتا تھا کہ آپ نے فزکس کا پروفیسر بننا ہے؟ یہ نہیں ابھی کنفرم تھا لیکن یہ کنفرم تھا کہ میں نے پروفیسر بننا ہے۔ اچھا، تو فزکس میں کیوں اتنا انٹرسٹ کیا آپ کا؟ اس لیے کہ جب میں نے میٹرک اور ایف ایس سی میں پڑھا تو مجھے فزکس جو تھی یہ بہت پریکٹیکل سبجیکٹ لگا۔ آپ کی جتنی اچھا، میں یہاں پر میں آپ کو بار بار روکوں گا کیونکہ میری یہ عادت ہے، میں نے فزکس بھی اسٹڈی کیا ہے لیکن میں نے میٹرک سائنس میں نہیں کی ہوئی۔ فزکس میں نے اسٹڈی کی ہوئی ہے ضرور، لیکن ابھی تک یہ نہیں مجھے پتا چلا کہ یہ فزکس ہے کیا۔ تو اگر میں آپ سے ایک جملے میں پوچھوں کہ یہ فزکس کیا ہے تو کیا بتائیں گے آپ؟ میں آپ کو بہت آسان لفظوں میں بتاتا ہوں
کہ فزکس جو ہے نا ایک ایسا سبجیکٹ ہے جی جس نے پوری دنیا کو سب سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے. فیسیلیٹیٹ کیا ہے. مثلا آپ یہ جو اچھا یہاں پہ بھی میں روکوں گا. پھر آپ نے کہا کہ ایسا سبجیکٹ ہے جس نے سب سے زیادہ فیسیلیٹ کیا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ پہلے آپ مجھے ڈیفینیشن بتائیں کہ ایک جملے میں کہ فزکس ہے کیا. فزکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو پریکٹیکل ہے, جو پہلے ہائپوتھیسز ہم بناتے ہیں, پھر اس کے بارے میں ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, اور پھر ہم رزلٹ اورینٹ کرتے ہیں سائنس کے بیسک پرنسپل کے تحت. اچھا, یہ جو آپ نے جملہ بیان کیا ہے یہی میں پڑھتا رہا ہوں, مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. میرے جیسے بہت سارے ویورز ناظرین میرے جیسی ہیں, تو اگر میں یہ کہوں کہ سادہ الفاظ میں بتائیں کہ فزکس کیا ہے تو کیا آپ ناظرین کو بتائیں گے؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فزکس جو ہے, ہم اس کو انگریزی میں کہتے ہیں میٹر اور انرجی کا ریلیشن شپ. ٹھیک ہے جی. تو میٹر کیا ہے, دنیا کی ساری چیزیں جو ہے نا یہ میٹرز ہیں. ٹھیک ہے. اور انرجی کیا ہے, انرجی جو ہے وہ کیپیسٹی ہے کسی بھی پارٹیکل میں, کسی بھی انسان میں کام کرنے کے لیے جو صلاحیت ہوتی ہے. جو ایک طرف تو ہو گیا میٹر, ٹھیک ہے, ایک طرف ہوگی انرجی, ٹھیک ہے. اب یہاں پر میرا یہ کویشچن ہے کہ انرجی کیا دونوں قسم کی, ایک وہ انرجی جو کہ جانداروں سے نکلتی ہے اور ایک وہ انرجی ہے جو بے جان چیزوں سے نکلتی ہے, تو کیا دونوں قسم کی انرجی جو ہے اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں. جی. تو کسی بھی قسم کی جو انرجی ہے جی جی وہ کہاں سے ہم گین کرتے ہیں, کس طرح سے کرتے ہیں, انرجی کا اور میٹر کا آپس میں کیا ریلیشن ہے, ٹھیک ہے, اور کس طرح سے وہ انرجی پروموٹ کرتی ہے. یہ وہ چیز ہے جو آج میرے ذہن میں ہے اور جو ناظرین کے ذہن میں ہے. آج بہت کچھ آپ سے پوچھنے کا ہے کیونکہ بہت مٹیریل فزکس کا اس وقت میرے سامنے ہے, میرے دماغ میں ہے, اور آپ کی باتوں کے وسیلہ سے بھی بہت کچھ آج ایکسپلور کرنے کو ہے. تو میٹر اور انرجی, ٹھیک ہے, بہت آپ نے سب سے پہلے میں ناظرین بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر ڈینل صاحب نے جو یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری لی ہے فزکس میں, یہ ان کا جو سبجیکٹ ہے میجر جس پہ آپ نے ریسرچ کی وہ لیزر ایریڈیشن ایفیکٹس آن این الکو ایلوئے, ایلومینیم کاپر الائے. اچھا, پورا اس کا جو مخفف کی جو ایلومینیم کاپر الائے. اچھا, یہاں پر اب میرے سوال شروع ہوتے ہیں. کیوں میں نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی, چونکہ میں سائنس ماسٹر نہیں ہوں, نہ سائنس میں نے میٹرک بھی سائنس میں نہیں کی, اس لیے اچھا ہے کہ آپ مجھے پورا لفظ جو ہے بتا دیتے ہیں. میرا پہلا سوال یہاں پر یہ ہے کہ میں آپ کی اس ریسرچ پہ بعد میں آؤں گا کیونکہ اس ریسرچ پر بڑا کچھ سیکھنے کو ملے گا اور ایکسپلور کرنے کو ملے گا. پہلا سوال یہ ہے, آپ نے بات کی میٹر کی اور انرجی کی. اب یہ اہم ایک آج کل کا ٹاپک ہے کہ 1G آیا, 2G آیا, 3G آیا, 4G آیا اور اب 5G آیا ہے. اب 5G کے اندر سے جو ریڈیشن ہے, انرجی ہے, اس پر بہت سارے تحفظات ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر. جو چائنا ہے یا اس کے جو بھی سپورٹڈ جو بھی اس کا گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ٹوٹلی اوکے ہے, اٹ از سو گڈ ٹو یوز, اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, کسی بھی قسم کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. لیکن دنیا کے بہت سارے گروپس یہ کہہ رہے ہیں دعوے کے ساتھ, بلکہ میں نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس دیکھی جس میں باقاعدہ طور پر یہ بتایا گیا کہ 5G کے کیا کیا نقصانات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں انسانی جسم کے اندر, کیونکہ وہ جو انرجی نکلتی ہے وہ جو ہے وہ خطرناک ہے. وہ انہوں نے اپنے دلائل جو ہے وہ بیان کیے. میرا سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ پی ایچ ڈی ہیں فزکس میں, آپ کا نقطہ نظر 5G کے متعلق جو ہے وہ کیا ہے؟ حاج صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. جی. یہ جو ریڈیشنز ہیں ہم ان کو کہتے ہیں یہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز ہیں. ٹھیک ہے, ریڈیشن ڈفرینٹ طرح کی ہو سکتی ہیں, یہ الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈ سے بنتی ہیں. اور ان کی رینج ہے, جیسے ریڈیو ویوز ہیں, جیسے ٹیلی ویژن ویوز ہیں آپ کی, اسی طرح سے یہ ساری الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں اور ان کی فریکوینسی کی رینج ہوتی ہے. تو یہ 4G 5G جو ہے یہ وہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز ہوتی ہیں جن کی فریکوینسی کافی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے 4G جو ہے یہ تو ایکسیپٹیبل ہیں, لیکن 5G پہ جو ہے وہ سائنٹسٹ کے خدشات ہیں, بالکل ہیں.
कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती है वो आपको अफेक्ट करती है, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, वो किस तरह से कितनी हद तक आपको अफेक्ट करती है, वो डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी पे, उसकी वेवलेंथ पे। अच्छा, वो जो कंट्रोल की जा सकती है, हाँ, हर फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम कंट्रोल करते हैं। हाँ जी, ये जो और अमूमन ये देखने में है कि अगर कोई डिपार्टमेंट जैसे टेलीनॉर है, यूफोन है, जैज है, अगर वो किसी कंट्री के अंदर उसके टावर लगे हैं, तो अगर वो अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो गवर्नमेंट हरकत में आ जाते हैं कि भाई आप आउट ऑफ फ्रीक्वेंसी जा रहे हैं। 4G है वो सारे चैनल पे वही जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है। 5G की अपनी फ्रीक्वेंसी है, वो सारे टावर पे एक ही सेम जाएगी, लेकिन 5G कंट्रोलेबल तो है, कंट्रोलेबल है, कंट्रोलेबल, उसको कम भी किया जा सकता है, कम किया जा अगर सकता कम है, किया जा सकता है तो मींस ज्यादा भी किया जा सकता है, लेकिन 5G जो है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, 4G की अपनी फ्रीक्वेंसी है। 5G की फ्रीक्वेंसी जो है उस पे साइंटिस्ट के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिल्कुल बेजा हैं, वो हमें अफेक्ट कर सकते हैं, वो इंसानी जिस्म को किसी हद तक उनके जो ऑर्गन्स हैं उनको अफेक्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो उस कॉन्फ्रेंस में जो मेजर क्वेश्चन जो था वो रेज किया गया, जो मैं आपके साथ भी और नाज़रीन के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, कि जो 5G की रेडिएशन है उसके मतलब ये कहा गया है कि जो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने का उसका खदशा है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, मैं यही आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इस बात में कोई शक नहीं कि 5G के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन वो कितना हमारे न्यूरॉन सिस्टम को कितना अफेक्ट करती है, अभी इस पे कोई लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देने लगा हूँ। मैं मूवीज़ को हम एंटरटेनमेंट के लिए लेते हैं ना, एंजॉय करने के लिए, लेकिन फिर भी देखें कि जितनी भी मूवीज़ में जो आइडियाज़ दिए गए हैं अल्टीमेटली बाद में वो वकूफ़ पज़ीर हुए हैं, ठीक है, वो आर्मी वालों ने अपनाए हैं, वो मशीनें ईजाद की हैं, जो कंसेप्ट मूवीज़ के अंदर हम देखते हैं। एक मूवी जो थी वो मैंने देखी, ठीक है, ये बड़ी एक अहम बात है, ये देखें, ये नस्लों का सवाल है, अब इस बात को ज़रूर ज़रा गौर से सुनिएगा, नाज़रीन आप भी सुनिएगा। एक मूवी मैंने देखी थी, उसमें एक शख्स जो उस फ्री सिम में तकसीम करता है, उसका अपना एक नेटवर्क टावर होता है। अच्छा, वो क्या करता है कि वो एक उस फ्रीक्वेंसी को वो इतना इंक्रीज कर देते, लोग जो थे, पब्लिक जो थी, वो दिमागी तौर पर पागल हो जाते थे और आपस में वो लड़ना झगड़ना शुरू हो जाते थे। क्या मुस्तकबिल में वाकया ही ऐसी रेडिएशन फ्रीक्वेंसी टावर्स के ज़रिए इस हद तक की जा सकती हैं जो दिमाग को इस हद तक भी इफेक्ट कर सके? इसका भी जवाब दीजिएगा। जी ज़रूर, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बल्कि मैं आपको कहता हूँ, हम कहते हैं कॉस्मिक रेज एक होती हैं, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये अगर डायरेक्ट आपकी बॉडी पे पड़े तो ये आपको कैंसर कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और सवाल करूँगा, मेरे ज़हन में फौरी तौर पर वो एक क्वेश्चन आया। इराक के अंदर हम देखते हैं कि यूएस आर्मी ने एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, और वो टेक्नोलॉजी ये थी कि उनकी जो बख्तरबंद गाड़ियाँ थी, टैंक थे, उनके ऊपर एक उन्होंने लेज़र लगाई हुई। अब वो इस्तेमाल करते हैं पब्लिक को जो है वो मुंतशिर करने के लिए, ठीक है। जब पब्लिक आती है एहतजाज के लिए तो वो लेज़र जो है वो उन पर डालते हैं, और जैसे वो लेज़र उन पर डालते हैं तो वो उनको बड़ी चुभन और हीट महसूस होती है और वो वहाँ पर से दौड़ लगा देते हैं। अब जिन लोगों ने या जिस ग्रुप ने 5G पर एतराज़ किया है, उन्होंने ये दावा किया है कि एक्चुअली वो जो लेज़र जो अवाम को हजूम को मुंतशिर करने के लिए इस्तेमाल होती है, वही एक्चुअली 5G 6G की एक किस्म है जो उस टेक्नोलॉजी में या डिवाइस में इस्तेमाल की जाती है। तो आपकी वो बात कि ये वाकई जिस्म को अफेक्ट करती है, इसके साथ भी लिंक जो है वो सामने आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये भाई साहब आपने बड़ी अच्छी बात की। आप कभी लेज़र लेबॉर्ट्री में जाए ना, तो वहाँ उसके बाहर पहले लिखा होता है कि डेंजरस, जैसे वो हम एक्सरे करवाने जाते हैं तो लिखा होता है, बाहर बोर्ड लगाया होता है कि डेंजरस, के यहाँ से इवन के आपने सामने खड़े भी नहीं होना। एग्जैक्टली। तो मैंने भी जब भी लेबॉर्ट्री में काम किया है तो हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो किया है। अगर हम उनको फॉलो नहीं कर सकते तो वो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली हमारी आई साइट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो वो तो एक लिमिटेड रेंज की फ्रीक्वेंसी वाली लेज़र होती है। अगर हम उससे हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेंज वाली फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे तो वो डेफिनेटली हमें 100% अफेक्ट करेगी। अच्छा, वो हमें कैंसर भी कर सकती है, वो हमारी आई साइट को भी इफेक्ट कर सकती है, वो हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकती है, हमारे किसी भी बॉडी ऑर्गन को इफेक्ट कर सकती है।
بالکل جی، اس لیے بہت لیزر آپ نے جو ہے زبردست بات کی ہے ناظرین. یہاں پہ آپ کے لیے ایک میں اسائنمنٹ دے رہا ہوں. 5G پہ آپ کیا ریسرچ کرتے ہیں؟ آپ کا کیا مائنڈ ہے؟ کیا 5G کے بعد 6, 7G, 8G جیسی ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ دنیا کا دماغ پورے کے پورے جو پبلک ہے ان کے دماغوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ آپ ضرور اس پر غور کیجیے گا، اپنی ریسرچ کیجیے گا، اور پھر آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں وہ ضرور editor@izhaq.news پر جو ہے وہ ہمیں ضرور جو ہے وہ بھیجے گا، تاکہ ہماری تحقیق میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہو سکے. تو جی پروفیسر بات کو جاری رکھیے گا. تو یہ جو ہے جی جو 5G کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس بھی چونکہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کی فریکوینسی بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ ہماری ہیومن باڈی کے لیے ڈینجرس ہو سکتی ہے. جی یہ چاہیے کہ پہلے اس کو یوز کرنے سے پہلے تھوڑے سے ایکسپیریمنٹ کیے جائیں کہ کس حد تک یہ ہمیں افیکٹ تو 4G بھی کرتی ہے، جی لیکن وہ اتنی نہیں کرتی جتنی کہ وہ ہمارے باڈی کے لیے ڈینجرس. اچھا، یہاں پہ ایک کویشچن ہے. ہم کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ موبائل کو دل کے پاس جو ہے وہ نہ زیادہ لگا کے سویا کریں، استعمال. اچھا، وہ اس کا تعلق کیا موبائل کے ساتھ ہے یا موبائل کے اندر جو 4G نیٹ ورک استعمال ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہے؟ اس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے کہا ہے. یہ نہ صرف دل کے پاس رکھیں، میں کہتا ہوں اس کو ایکسیسو یوز بھی نہ کریں. جی اس کی وجہ کیا ہے؟ جی اس کا دل سے تعلق نہیں ہے، اس کا دل ان ریڈیشن سے ہے. جی جب ریڈیشنز جو آتی ہیں تو ریڈیشنز آتی کیسی ہیں؟ وہ وائبریٹ کرتی ہیں، وائبریشنز ہوتی ہے. تو وہ وائبریشن کی فریکوینسی کی جو وائبریشن جو اس کی رینج ہے نا، جی وہ آپ کی باڈی کو افیکٹ کر سکتی افیکٹ ہے. کر سکتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں جو زیادہ ایکسیسو یوز کرتے ہیں نا وہ بھی اس کو زیادہ اچھا، یوز اسی نہ لیے کریں. ناظرین بتاتے ہوں کہ کان کے پاس بھی اس کو ہاں، لگا کے رکھنا. ڈاکٹرز یہ ریکمینڈ بھی کرتے ہاں. ہیں کہ آپ ہینڈ فری استعمال کریں اور موبائل کو زیادہ دور رکھیں اور ہینڈ فری لگا کے آپ اس کو جو ہے وہ استعمال کریں، تاکہ موبائل کی ریڈیشن کا آپ کے جسم سے جو ہے کچھ فاصلہ جو ہے وہ قائم، دوری پر قائم رہے، جو آپ کی صحت کے لیے جو ہے وہ اچھا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، گھر کی عورتوں کے لیے نہیں، صرف بچوں کے لیے بھی، جو بھی گھر میں رہتے ہیں. گھر میں بہت ساری ایسی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہیں، جیسے مائکرو ویو ہے اور اس قسم کی جو ہے وہ چیزیں جو گھر میں ہیں، وہ کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ریڈیشن کے حوالے سے؟ ہاں جی، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے ناظرین کے لیے. مائکرو ویو اوون جو ہے اس میں ہم مائکرو ویوز یوز کرتے ہیں. جی جی میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ریڈیشنز کی رینجز ہیں، ریڈیو ویوز ہیں، ٹی وی ویوز ہیں، مائکرو ویوز ہیں، گیما ریز ہیں، ایکس ریز ہیں. یہ ساری تو مائکرو ویوز جو ہیں وہ بھی ڈینجرس ہیں، لیکن وہ ڈینجرس کس حد تک ہیں؟ اگر آپ کی باڈی پہ پڑیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ ڈینجرس ہیں. لیکن اگر ہم اس کو ہیٹ اپ کرنے کے لیے، فوڈ کو ہیٹ اپ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو پھر وہ اتنی نقصان دہ نہیں ہے. وجہ اس لیے کہ مائکرو ویو میں جو فوڈ رکھتے ہیں نا ہم، اس کے اندر فوڈ کے اندر جو واٹر پارٹیکل ہوتے ہیں، جو پانی کے پارٹیکل ہوتے ہیں، جب ریڈیشن ان کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو ان کے مالیکولز کو، ان کے ایٹمز کو وائبریٹ کرواتی ہیں. تو جب وہ پارٹیکل وائبریٹ کرتے ہیں تو وہ جو کھانا ہے ہمارا، اس کے اندر جو ایٹم ہے جب وہ وائبریٹ کرتے ہیں تو وہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں. جیسے ہم اپنے ہاتھوں کو یوں رب کرتے ہیں تو یہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جب ایٹمز جو ہیں وہ آپس میں کولائن کرتے ہیں، وائبریٹ کرتے ہیں، تو وہ فوڈ کو جو ہے وہ ہیٹ اپ کر دیتے ہیں. لیکن اس کے لیے ایک ڈیفینیٹلی 100% جو پریکاشنی میجرز ہے، وہ جو عام لوگ جو ہے ان کو اس کی سمجھ نہیں ہے، وہ میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ مائکرو ویو یوز کرتے ہوئے وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. ہم اس بات کا احتیاط نہیں کرتے. ہمارے پاس جو بھی کوئی برتن ہوتا ہے ہم اس میں رکھتے ہیں کھانا اور اس کو گرم کرتے ہیں، تو یہ بہت ہی ڈینجرس ہے، اسپیشلی جب آپ پلاسٹک کا کوئی مٹیریل یوز کرتے ہیں. مثلا آپ ایک پلاسٹک کی پلیٹ لیتے ہیں، پلاسٹک کا کوئی اور چیز لیتے ہیں اور اس میں کھانا گرم کرتے ہیں، تو دس از ویری ڈینجرس. ڈینجرس اس لیے ہے کہ جب ریڈیشن ان پلاسٹک کی مٹیریل کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو وہاں سے کیمیکلز جو ہیں وہ نکل کے تو آپ کے فوڈ میں مکس اپ ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کی باڈی میں کینسر پروڈیوس کر سکتے ہیں. اس لیے مائکرو ویو یوز کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو اسپیشلی مائکرو ویو کے لیے ہم نے برتن بنائے ہوتے ہیں ان کو یوز کرنا چاہیے، نہ کہ عام پلاسٹک کی بنی ہوئی چیزیں. ضرور ناظرین کو بتائے گا کہ کس قسم کے برتن جو ہے وہ مائکرو ویو کے لیے استعمال مائکرو کرنے ویو چاہیے. کے لیے اسپیشل جو ہے وہ گلاس کے مٹیریل ہوتے ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں. پلاسٹک کی پلیٹیں، پلاسٹک کے مٹیریل، پلاسٹک کے یہ جو شاپر ہم کہتے ہیں وہ ہمیں یوز نہیں کرنے چاہیے. میں نے بعض ہوٹلز میں دیکھا وہ
शॉपर में खाना डाल के माइक्रोवेव में रख दिया। मैंने एक दो को मना किया, मैंने कहा आप क्या ही कर रहे हैं, नहीं सर कुछ नहीं होता। मैंने कहा नहीं आपको पता है कि कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे पता है कि दिस वेरी डेंजरस। जिसको आप खाना दे रहे हैं आप उसको कैंसर का मरीज बना रहे हैं, तो इसलिए आप इसको यूज़ ना करें। अच्छा, और कौन सी घर के अंदर ऐसी डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी हैं जो मुख्तलिफ रेडिएशन का बायस बन सकती है, क्योंकि कभी अवाम ने इस बात पे गौर नहीं कभी किया। जैसे आपका ये है अपना मोबाइल है जी, आपका, जी। आपका टेलीविज़न है, टेलीविज़न से आपकी रेडिएशंस आती हैं। जो टेलीविजन से भी आती है। हाँ जी, मुझे- लेकिन यही वजह है कि अगर आप उसको एक्सेसिवली यूज़ करें, जी आप टेलीविज़न को यूज़ करें या आप अपने मोबाइल को यूज़ जी, करें, जी। तो ये आपकी आई साइट पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। इफेक्ट होता है। जी। अच्छा, ये जो हम लाइट इस्तेमाल करते हैं, अब बल्ब और ट्यूब में इन दोनों में भी कोई फ़र्क है, या इससे भी कोई आंखों पर जो है वो अच्छा या बुरा असर पड़ता है? नहीं, ये जो रेडिएशंस निकलती हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है। ये डेंजरस बहुत तो हर ज़्यादा रेडिएशन होती है, जी, जी। लेकिन उसकी सेंसिटिविटी कितनी है जी, जी। वो डिपेंड करता है। ये हमारे लिए कोई डेंजरस अच्छा, नहीं मुझे ये बात बताएं कि बाइबल भी बड़े शौक से पढ़ते हैं, है। जी जी। तो बाइबल के अंदर फिजिक्स की कौन सी आपको बेहतरीन एग्जाम्पल्स है वो नज़र आती हैं? मैं कहता हूँ मैंने सबसे पहले शुरू में ये किया था कि बाइबल कहती है जी कि जो है आप चीज़ों को डिस्कवर करें। जी जी डिस्कवर कब हो सकती हैं? जब हम खुदावंद के फजल के तहत उससे हिकमत मांगते हैं और जी। हिकमत से चीज़ें मिलती हैं। जी जी ठीक है, तो हिकमत ये है कि आप, मैंने सबसे पहले कहा था, जितनी फैसिलिटी आप यूज़ कर रहे हैं, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, आप अपना फ़ैन यूज़ कर रहे हैं, आप लाइट यूज़ कर रहे हैं, ये सारा फिज़िक्स का कमाल है। फिज़िक्स का कमाल इन सब के पीछे फिज़िक्स के बेसिक लाज हैं कि Basic ये laws किस हैं। प्रिंसिपल के तहत काम कर रहे हैं। आप इस वक्त जितनी भी फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, इंटरनेट है, आपका टेलीविज़न है, टेलीफोन है, बिजली जी। है, कंप्यूटर है, इवन आपकी गाड़ियां हैं, जी। एरोप्लेन है, जी। कुछ भी है, दे ऑल आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, ये जो फिजिक्स है आप क्या समझते हैं मुस्तकबिल में इनकलाबी तौर पर क्या तहलका मचा सकती है फिजिक्स? फिजिक्स जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जी जी। इसलिए कि ये वाहद सब्जेक्ट है। अभी वैसे तो मुझे नहीं पता कि ये कितना इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इसमें सारी बात। मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात देखें, जी जी दुनिया में 3 तरह की चीज़ें हैं। जी जी ठीक है, एक वो चीज़ होती है जो सबसे छोटी है, जी जी सबसे छोटी। जी जी ठीक है, हम उसको कहते हैं ये एटम है। जी और एटम से भी छोटी जो चीज़ होती है वो उसके अंदर पार्टिकल हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। जी जी और उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ये क्वार्क्स हैं। इन सारे अच्छा। पार्टिकल को कोई और सब्जेक्ट डील नहीं करता सिवाय फिजिक्स। फिजिक्स के। इसका मतलब फिजिक्स ये ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो सबसे छोटे से छोटे पार्टिकल को भी डील करता है। डील करता है। दूसरा, सबसे दुनिया में सबसे बड़े जो जी। ऑब्जेक्ट्स हैं, जी। सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स जी। वो कौन से हैं? मसलन ज़मीन है, जी मसलन स्टार्स हैं, मसलन गैलेक्सीज हैं, जी। जैसे सैटेलाइट्स हैं। ये दुनिया में वो चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी हैं, इनसे बड़ी चीज़ें हैं नहीं यूनिवर्स में ना। जी जी तो फिज़िक्स इनको भी डील करती है। फिज़िक्स हमें बताती है कि कोई स्टार कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, किस स्पीड से मूव कर रहा है, इसकी लोकेशन क्या हो सकती है, कितना किस साथ तक ये हमारे करीब आ सकता है, कितनी जी। दूर जा सकता है। तो फिज़िक्स ये सब्जेक्ट है जो दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ों को भी डील करता है। और फिज़िक्स जी। वो सब्जेक्ट भी है जो दरमियानी इंटरमीडिएट साइज़ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी डील करता है। जी जी तो इसका मतलब है कि फिज़िक्स वह सब्जेक्ट है जो सबसे दुनिया के सबसे छोटे पार्टिकल को भी डील जी। करता है, दुनिया के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स को भी डील जी, जी। करता है, और दरमियाने साइज़ की चीज़ें, जी। जैसे मैंने अभी कहा जी। ये सारी इन्वेंशन, टेलीफोन है, जी। टेलीविज़न है, जी। आपका मोबाइल है, जी। लाइट है, जी। फ़ैन है, इनको भी डील करती है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग आपने जितनी चीज़ें बताना शुरू की हैं, बता रहे हैं, आपने जितनी चीज़ें बताना शुरू की हैं बता रहे हैं, मैं दिल करता है मैं भी ट्यूशन रख लूँ आपसे। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं देखता हूँ अमेरिका के अंदर जब एक रिसर्च होती है, एक प्रोफेसर है, फिज़िक्स का है, बायो का है, तो उनकी जो इन्वेंशंस होती हैं, इवन दो कि वो सिर्फ जस्ट दे आर प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो वो जब पीएचडी करते हैं तो दे आर सम काइंड ऑफ इम्पैक्टिंग पर्सनैलिटी फॉर होल द वर्ल्ड एंड दे इन्वेंट समथिंग। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो हमारे प्रोफेसर हैं, जैसे फिज़िक्स का प्रोफेसर है, जैसे डॉक्टर डैनियल यूसुफ ले लें, तो वो पीएचडी करने के बाद सिर्फ एक कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हैं, वो एक
چیزیں ایجاد کرنے والا بندہ کیوں نہیں ہے؟ میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر نارملی پاکستان کے اندر زیادہ تر 90% لوگ اس تعلیم تک پہنچ کے وہ ایک ڈپارٹمنٹ میں صرف ٹیچر اور پروفیسر ہوتے ہیں، لیکن وہ انوینٹر. لیکن باہر کے ملکوں میں نے دیکھا بہت سے لوگ وہ انوینٹر ہوتے ہیں اگر وہ پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں. تو کیا ڈفرنس ہے، کیوں ایسا ہے؟ اگر پاکستان میں ایسا نہیں ہے تو کیا اس کے عوامل ہیں؟ فارس صاحب آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا ہے. جی میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ پی ایچ ڈی چونکہ ریسرچ بیسڈ نالج جی ہے، ریسرچ بیسڈ نالج ہے. ٹھیک ہے، اور پی ایچ ڈی کا فائدہ ہی تب ہے اگر ہم ریسرچ میں انوالو ہو کے کوئی اپنے ملک کے لیے کوئی چیز ڈسکور کر سکیں، انوینٹ کر سکیں، تو دیٹ از مچ بینیفیشل. مچ بینیفیشیل. ٹھیک ہے، تو آپ نے ویسے جی پہلے جائیے پاکستان میں ایسا کیوں نہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، دس اے گڈ اینڈ ویلڈ کویسچن. لیکن اس کے 2-3 مین فیکٹرز ہیں جی جس کی وجہ سے پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن کسی حد تک اب ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے. اچھا، کسی حد تک ٹرینڈ شروع ہو گیا، وہ تو بعد میں دیکھی جائے گی. وہ 2-3 فیکٹر کیا ہیں وہ بتائیں. ہاں وہی بتانے لگا ہوں. 2-3 فیکٹر جو مین ہیں ہمارے یہاں پہ وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے جو ایڈوانس لیبارٹریز ہوتی ہیں فزکس کی، مثلا ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم کریکٹرائزیشن کرتے ہیں کہ ہم نے رزلٹ نکالا، میں نے کوئی ایکسپیریمنٹ کیا ہے تو اس سے ہمیں کیا کیا چیزیں ہم ڈسکور. ہماری لیبارٹریوں کا کنسیپٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کونے سے ڈھانچہ جا پیا ہے بس اسکیلیٹن، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ لیبارٹری ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں، اتنی ایڈوانس ریسرچ لیبارٹریز جو ہے وہ آپ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں نہیں ہے. کیونکہ دماغ ہے ہمارے پاس. بالکل بہت یہی زیادہ پروفیسر جب باہر کی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو وہ ایکسل کر جاتے ہیں انوینٹ کرنے میں بہت سی چیزیں. کرونا کی یہ ڈیوائسز و مشینیں بھی ایجاد کرنے میں بہت سے ایشین اور پاکستانیوں کا ہاتھ ہے. لیکن پاکستان کے اندر وہ آپ نے کہا کہ وہ اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو جو ہے وہ ایسی لیبارٹریز جو ہے وہ فراہم نہیں کی جاتی. ایڈوانس ہیں لیکن ایڈوانس لیبارٹریز جو ہے وہ نہیں ہے. کالجز کے اندر میں نے لیبارٹریز کا حال دیکھا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نانا جی کا پرانا وہ کمرہ نہیں ہوتا جس کے اندر وہ چیزیں جمع کرتے تھے. تو یہ کہ ایسی صورتحال بھی میں نے دیکھی. آپ کی بات اور آپ کا پوائنٹ جو وہ بالکل جو وہ ویلڈ ہے. تو یہ تھا پہلا فیکٹر. دوسرا فیکٹر، ہاں جی، پہلا فیکٹر کہ ایڈوانس فیکٹر وہ جو ہے وہ ہمارے پاس لیبارٹریز نہیں ہیں. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اگر میں نے لیبارٹری میں کام کرنا ہے، ریسرچ میں کام کرنا ہے تو مجھے پوری طرح فوکس کرنا ہے صبح سے لے کر شام تک. جی ٹھیک ہے، اگر گورنمنٹ مجھے اتنا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ میری فیملی کی مجھے فکر نہ ہو، مجھے بچوں کی فکر نہ ہو، تو پھر میں ڈیفینیٹلی فوکس کر کے کام کروں گا. لیکن اگر میری سیلری اتنی کم ہو کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے یہاں کام کرتا رہوں گا تو مجھے اپنی فیملی کو فائنانشلی سپورٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. یہاں پہ ایک بڑا کویشچن اہم میرے ذہن میں ہے. باہر کے ممالک میں کوئی کنسیپٹ سوچتا ہے، ایک فزکس کا پروفیسر کوئی کنسیپٹ سوچتا ہے جس کو اگر وہ عام بندے کے ساتھ شیئر کرتے وہ کہتا ہے شاید پاگل ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کی ہی ڈاکومنٹس بنا کے پراپر اور وہ گورنمنٹ کو کہتا ہے کہ جی میں اس پہ ریسرچ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ گورنمنٹ اس پر پیسہ انویسٹ کرتی ہے، بلینز ڈالر بھی انویسٹ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے یار آپ اس پہ کیا کرو، ریسرچ کرو. کیا پاکستان کے اندر ایسا ہوتا ہے؟ انفارچونیٹلی میں گورنمنٹ کو کریٹیسائز تو نہیں کرنا چاہتا، نہیں یہاں پہ لیکن یہ ہے تنقید بائی اصطلاح جو ہے وہ اگر کسی کنٹری کے اندر نہیں ہے تو ترقی رک جاتی ہے. تو گورنمنٹ جو بھی ہے، جو کہ ہم مانتے ہیں اس بات کو ہم نے اعلیٰ احکام کے تابع رہنا ہے، ہم جو بھی تنقید کرتے ہیں وہ تنقید بائی اصطلاح ہے. اور آمنے سامنے پروگرام کا مقصد ہی جو ہے وہ تنقید بائی اصطلاح ہے، تاکہ بعض کا دیکھیں بہت ساری ایسی کریکشن ہوتی ہیں کرنے کی جن کو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یہ سانس نہیں ہوتا، لیکن کوئی بتاتا ہو ہاں یار یہ بات مس ہو رہی ہے ہم سے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم تو مسنگ چیزوں کو انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹس ناٹ اباؤٹ میکنگ سم کرٹیسزم فار دا گورنمنٹ کہ ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں. یہ کرٹیسزم برائے اصطلاح ہے، تو ضرور بیان کریں پلیز. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی ابھی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن ان کی ٹاپ پریارٹی پہ نہیں. جی اگر ایجوکیشن ٹاپ پریارٹی پہ ہو جائے تو 100% ہمارے یہاں سے سائنٹسٹ پر پیدا ہوں گے. ہم چیزوں کو انوینٹ کریں گے. گورنمنٹ پروفیسرز کو، ٹیچرز کو فیسیلیٹیٹ کرے تاکہ ہم ایڈوانس لیبارٹریز کو میں کام کر سکیں اور ہمیں فلی فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ ہم فوکس کر کے اس پہ کام کر سکیں. اور جو آپ نے کہا کہ ہم نیا آئیڈیا ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہم وہ شیئر کر سکتے ہیں. یہ ہم کرتے ہیں
جی جی ہم اس کو کہتے ہیں یہ ریسرچ پبلیکیشن ہے. جی جی ہم وہ ریسرچ پبلیکیشن بیچتے ہیں باہر کے ملک میں. باہر کے ملک والے جو سائنٹسٹ ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیا آپ نے ٹھیک دیا ہے, آپ نے جو ایکسپیریمنٹ کیا ہے یہ ٹھیک ہے. جب باہر سے اوکے ہو جاتا ہے تو پھر وہ انٹرنیشنلی ہماری پبلیکیشن ہو جاتی ہے. جیسے میں نے ابھی تک 12 پبلیکیشن کی دی. اچھا, آپ نے 12 پبلیکیشنز کی ہیں, ہاں, کیا انٹرنیشنل بات ہے. پبلیکیشن. میں اس پہ بھی آؤں گا, میں بلکہ اس کو لکھ رہا ہوں کہ آپ نے 12 جو ہے وہ پبلیکیشنز کی ہوئی ہیں جو کہ انتہائی ضروری ہے اس کو ڈسکس کرنا. لیکن میں ایک سوال یہاں پہ اس سے پہلے پوچھوں, 2 پوائنٹ آپ نے بیان کیے, 2 فیکٹرز ہیں کہ ایسا کیوں ہے, تیسرا فیکٹر کیا ہے؟ تیسرا فیکٹر یہ ہے, پہلا میں نے آپ کو بتایا ایڈوانس لیبارٹریز جی جی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے جی کہ ہمیں ٹیچرز کو جو ہے اسپیشلی جی. وہ ان کی سیلریز اتنی زیادہ نہیں ہیں کہ وہ جو ہے فلی صبح سے لے اچھا, کر شام وہ تک یہ فوکس بات کر بہت ہی سکیں. کاؤنٹ کرتی ہے. اور یہ وہاں یونیورسٹی پر میں تو ہے جی. لیکن کالجز میں تو بالکل بھی نہیں ہے. اچھا, یہ فوکس کی بات جو ہے, ٹو می اٹس آل اباؤٹ دس, ٹھیک ہے, کہ آپ یہاں پر آپ نے, آپ کا فوکس ہے کہ گھر میں جو ہے وہ بجلی کا بل بھی دینا ہے, بچوں کو بھی پالنا ہے, اور آپ پروفیسر ہوتے ہوئے بھی ٹیوشن پڑھا رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر یہ حال جی ہے. یہی کہہ رہے لیکن وہاں کا جو پروفیسر ہے اس کو بعض کا گورنمنٹ اتنا کو فیسیلیٹ کر دیتی ہے کہ آپ صرف اپنی ریسرچ پہ سوچیں, آپ ریسرچ پہ کام کریں, اور وہ پوری زندگی بعض کا ریسرچ پہ گزار رہے ہوتے ہیں Exactly. اور ان کے پاس کھلا پیسہ. میں نے بہت بار دیکھا ہے کہ وہ ایسی بھی ریسرچ گورنمنٹ کو دیتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, لیکن بعض کا گورنمنٹ ہر پروجیکٹ پاس نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ چلو اس پہ شاید کچھ نکل آئے, اوکے وی گیو یو منی, آپ اس پہ جو ہے وہ ریسرچ کریں. لیکن یہاں پر پروفیسر بھی ٹیوشن پڑھا رہا ہوتا ہے, تو اس نے ریسرچ کیا کرنی ہے. ہاں, یہی ہے نا, میں تیسرا پوائنٹ یہی بتانے لگا کہ ہم جو پروجیکٹس بناتے ہیں جی جی اور ہم HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن اس جی کو بھیجتے ہیں, جی تو ہائر ایجوکیشن کمیشن سب کو فنڈنگ نہیں کرتی. کرتی ہے لیکن سب کو فنڈنگ نہیں کرتی. جو آپ نے پوائنٹ بتایا نا کہ سب نے پروجیکٹس بھیجے ہیں اور ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ ان پروجیکٹس پہ کام کریں اور کچھ ڈسکور کریں, کچھ انوینٹ کریں. تو چونکہ HEC کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں, جو پہلے میں نے بتایا کہ گورنمنٹ کی ٹاپ پریارٹی پہ ہماری ایجوکیشن نہیں ہے, تو اگر یہ ٹاپ پریارٹی پہ بن جائے تو یہ سارا کچھ یہاں پاکستان میں پاسبل ہے, 100% ہو سکتا ہے. اچھا, دنیا چینج ہو رہی ہے, وار, ڈومیسٹک, اس کو رپورٹ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹیک اوور کر رہے ہیں. کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے سنگاپور کے اندر ایک بڑا خوبصورت میں نے سین دیکھا کہ ایک رپورٹ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ مدد کر رہا ہے, جس کو وہ دیتا کہ اس کا 6 فٹ کا ڈسٹنس نہیں ہے تو وہ بھاگ کے فوری طور پر کہتا تھا کہ بھائی اپنا ڈسٹنس جو ہے وہ قائم کرو. اس طرح آرمی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ روبوٹ, چاہے وہ ڈرون کی صورت میں ہے, چاہے وہ آٹومیٹک گن یا ٹینک کی صورت میں ہے, وہ ٹیک اوور کرے ہیں. فزکس کا روبوٹک دنیا کے اندر کیا کردار ہے اور یہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ میں نے جیسے پہلے بتایا ہے جی, فزکس کا تو میجر رول ہے. آپ کی آج کل کی ورلڈ جو ہے یہ وہ آرمی نہیں ہے جو پہلے تھی. جی آج کل ہماری نیوکلیئر ویپن پہ وار ہوتی ہے. جی جی, اسی لیے کوئی بھی ملک دوسرے ملک پہ اٹیک کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتا ہے. زیادہ افسوس. اس لیے کہ اگر سپوز انڈیا ہم پہ حملہ کرتا ہے تو چونکہ ہم بھی نیوکلیئر پاور ہیں, وہ بھی نیوکلیئر پاور ہیں, تو جس نے بھی اٹامک بم شروع کر دیا اس سے صرف انڈیا تباہ ہونے والا نہیں ہے, یہ پاکستان, یہ نزدیک کے جتنے ملک ہیں نا, جی جی, یہ سارے کے سارے تباہ ہو جائیں گے. جی جی, دنیا میں صرف 3 ہائیڈروجن بم چل جائیں نا, صرف 3 ہائیڈروجن بم, تو صرف 3, ہاں جی, صرف 3 ہائیڈروجن بم چل جائیں تو پوری دنیا تباہ ہو جائے. تو کتنے ایٹم بم ہیں دنیا کے پاس؟ صرف 3 ہائیڈروجن بم. تو دنیا کے پاس تو بہت زیادہ ہائیڈروجن بم ہیں, یعنی کہ مور دین 10 times ورلڈ یہ ڈسٹروائے ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ ویپن جو ہے, نیوکلیئر وار جو ہے, اس کو کرنے سے پہلے ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اس سے کسی ایک کنٹری کے ڈسٹرائے ہونے کا خطرہ نہیں ہے. اگر میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اگر 3 ہائیڈروجن بم صرف چل جائیں تو پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے. اس لیے ہائیڈروجن بم یا نیوکلیئر بم جتنے بھی ہمارے پاس جو ہیں, ان کو یوز کرتے ہوئے وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اسی لیے ساری دنیا ریلیکٹنٹ ہے. انڈیا بھی اگر ہمارے پاس ہم نیوکلیئر جو ویپن نہ ہمارے پاس ہوتے, اگر ہم نیوکلیئر پاور نہ ہوتے تو آج سے بہت پہلے کئی دفعہ ہم پر حملہ کر چکا ہوتا.
تو ابھی تک جو تو وہ اس بم کی وجہ سے جو ہے جی ابھی جو اٹیک نہیں ہو رہے، جو جنگ نہیں ہو رہی، اس کی مین وجہ جو ہے وہ نیوکلیر پاور ہونا ہے اور میرے مطابق اور یہ بہت وہ بڑی اس لیے بھی بلیسنگ ہے۔ سوچتا ہے کہ ایٹم بم چلے تو دونوں ملک تباہ تو ہوں گے، لیکن جو ہے وہ ہندوستان دنیا میں ایک ہی ہے، لیکن پاکستان جیسے کنٹری تو بہت ہے دنیا کے اندر، نہیں ویسے بھی دوسرے وہ ان ملک، کی ہسٹری ختم ہو جائے گی۔ دوسرے ملکوں کے بھی تحفظات ہیں ہمارے پاس، ساتھ چائنا ہے، جاپان ہے، اور باقی جو ظاہر وہ ریڈیشن جو ہے وہ وہاں تک ان کا افیکٹ میں نے آپ کو بتایا کہ دوسرے کنٹریز تک 100% جاتا ہے۔ غالباً یوکرائن کے اندر ایک ایٹمی پلانٹ میں دھماکہ ہوا، یا وہ ان کا جو یونٹ تھا وہ ڈسٹروائے ہوا انٹرنل پرابلم کی وجہ سے، یا لیکج ہوئی، واٹس ایور جو کچھ بھی ہوا، لیکن اس کا جو نزدیکی ہمسائے ممالک تھے ان کا افیکٹ وہاں پہ شروع ہو گیا تھا، اور ریڈیشن لہروں کو انہوں نے فوری کیچ کیا کہ یہ کہیں سے آ رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ لیکج ہو رہی ہے یا ایسا کام ہو گیا ہے، اور بڑی زبردست تباہی ہوئی تھی۔ آج بھی وہ علاقہ یوکرائن کے اندر ویران ہے، وہ ایسے جیسے گھوسٹ ٹاؤن نہیں ہوتا ہے جیسے، اور اب تو جو سیاح ہے نا وہ وہاں اس لیے آتے ہیں کہ یہ گھوسٹ ٹاؤن کو دیکھیں، کیونکہ وہاں پہ نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند، نہ کوئی انسان، سب فیکٹریاں، سب گھر، سب گلیاں ابھی بھی ویران ہیں۔ تو دیکھیں وہ ریڈیشن تو وہاں پہ ہوئی، لیکن اثر کہاں تک گیا، اور بعد کا بھی وہ ایکسپوز ہے جو ہم سایہ کنٹری تھا انہوں نے ایکسپوز کی، کیونکہ ان کے پرندے وہاں کے وہ افیکٹ ہونا شروع ہو گئے، اور وہاں سے فوری طور پر ان کو اندازہ ہوا کہ کچھ ہوا ہے۔ تو اب بم پھٹے نہ صرف ریڈیشن لیک ہی ہو تو اتنی ہلچل مچ جاتی میں ہے، یہی کہہ رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے، تو بہت، جب پھٹے تو تب کیا ہوگا؟ یہ اس کی میں ایک لیونگ ایگزامپل آپ کو بتاتا ہوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو امریکہ نے جاپان پر حملہ کیا، جی تو وہاں پہ انہوں نے انہی نیوکلیر ویپنز کو، اٹامک بم کو وہاں پہ ایکسپلوڈ کیا، اور اس کا افیکٹ کتنے سال ہو گئے ہیں، ابھی تک وہاں افیکٹ ہے، ابھی تک وہاں پہ وہ جو زمینیں ہیں ابھی تک بنجر ہیں، جی ٹھیک ہے، اور یہ اتنی خطرناک ہیں ریڈیشنز اس کی، نیوکلیر ویپنز کی، نیوکلیر بم کی، کہ جو اس سے مٹیریل جو نکلتا ہے نا اس کو ڈسپوز آف کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ اگر آپ اوپن زمین پر اس کے رکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ڈینجرس ہے، اس سے ہماری سکن ڈیزیز، کینسر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس مٹیریل کو سمندر کے اندر پھینکتے ہیں تو وہ سمندر کے سارے اینیملز مر جاتے ہیں، تو پھر کہاں رکھیں؟ نہ ہم اس کو زمین کے اوپر رکھ سکتے ہیں، نہ ہم سمندر میں پھینک سکتے ہیں۔ اگر ہم زمین کے نیچے ڈمپ کر دیتے ہیں تو وہاں زمین کے اندر جو ہیں وہ آپ کی فصلیں تو نہیں پروڈیوس نہیں ہوں گی، تو دس از ویری ڈینجرس، بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے ہم ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں سالٹ ہو، تاکہ وہ جو ہے نا جو ریڈیشنز نکلتی ہیں وہ سالٹ جو ہے وہ بھی سالٹ، وہ جو کہ سالٹ کے علاوہ یہ جو لہسن ہے جسے پنجابی ہم تھوم کہتے ہیں، تو سنا یہ بھی ریڈیشن کو جو ہے وہ جذب کر لیتا ہے۔ ابزارب تو ساری چیزیں کرتی ہیں، لیکن ہم نے وہ دیکھنی ہے، ایسی جگہ دیکھنی ہے جہاں ان ریڈیشنز کا افیکٹ انسانوں پر، جانوروں پر، پلانٹس پر کم سے کم ہو۔ لہسن اگر ابزارب کر لے گا تو آپ کھائیں گے تو وہ تو آپ گئے پھر تو، اس لیے ہم نے ایسی جگہوں کو ڈھونڈنا ہے، ایسی پلیسز کو جہاں دیکھنا ہے جہاں پہ ان ریڈیشنز کا افیکٹ انسانوں پر، جانوروں پر، پودوں پر، ساری لیونگ تھنگس پر منیمم ہو۔ اچھا، یہ ایٹم بم کی بڑی خطرناک شکل ہم نے بیان کی ہے، ڈسکس کر رہے ہیں، اس کی خوبصورت شکل کیا ہے؟ کیا واقعی سے بجلی اتنی کو پیدا کی جا سکتی ہے کہ ہمیں سستی ترین بجلی ملے؟ اور اگر کی جا سکتی ہے تو پاکستان نے ابھی اس پہ کام کیوں نہیں کیا؟ اگر کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ یہ جو ہے، یہ نیوکلیر جو پاور ہے یہ صرف ڈینجرس نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیوکلیر پاور صرف ڈینجرس ہے، یہ ایٹم بنانے کے لیے ہے، اس کا کوئی یوز جو ہماری ڈیلی لائف میں نہیں ہے، یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ ہم جیسے ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاتھ میں چھری ہو تو ہم اس چھری سے کسی کو کٹ بھی لگا سکتے ہیں، اور اسی چھری کو ہم سبزی کاٹنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، بالکل، فروٹ بھی کاٹ سکتے ہیں۔ تو یہ یوز ہے کہ آپ اس انرجی کو کس طرح سے یوٹیلائز کر سیں۔ تو جو نیوکلیر پاور ہے ہم اس کا بیسٹ یوز بھی ہے، مثلا آپ نیوکلیر ریئیکٹر کی مدد سے نیوکلیر پاور کو یوز کرتے ہوئے آپ بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کراچی میں ایک نیوکلیر پاور پلانٹ لگایا ہوا ہے اور ہم اس کی مدد سے بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں۔
اور ہم اور جگہ پہ بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں, یہ نہیں کہ ہم وہاں پہ صرف لگا دیا ہم اور نہیں پروڈیوس کر سکتے, لیکن ابھی گورنمنٹ جو ہے اس پہ انیشیٹ زیادہ نہیں لے رہی. اگر ہم کریں تو ہمارے پاس سستی ترین بجلی نہ پروڈیوس صرف ہو سستی سکتی ہے, ترین بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں بلکہ ہم دوسرے ملکوں کو بھی سپلائی کر سکتے ہیں. بہت سارے ملک ہیں جو اس نیوکلیر پاور کو یوز کر کے, جیسے اس میں ٹاپ جو ہے وہ جرمنی ہے, تو وہ اس نیوکلیر پاور کو یوز کر کے بجلی پروڈیوس کر رہا ہے. اچھا, چونکہ وقت کم ہے پروفیسر صاحب, پبلیکیشنز کی طرف میں آنا چاہوں گا. آپ کو 12 پبلیکیشن, ان میں سے آپ کی جو سب سے اہم پبلیکیشن ہے پہلے اس پہ بات کریں. جو میں نے جو پبلیکیشن دی ہیں اس میں سے جو میں نے کام کیا ہے وہ ہے المونیم کاپر الائے. جی, یہ المونیم کاپر الائے, المونیم بھی میٹل ہے, کاپر بھی میٹل ہے, اور یہ وہ میٹل ہے جو ہم اسپیشلی یوز کرتے ہیں اپنے جہازوں کے انجن میں. ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ لائٹ ویٹڈ ہوتے ہیں. جی جی, اور ہوتے بھی مضبوط ہیں. ہاں جی, ہوتے بھی مضبوط ہیں. دوسرا, ہم اس کو یوز کرتے ہیں اپنی گاڑیوں کے انجن میں. جی, تو میں نے اس پہ اس لیے کام کیا, اور کیا کام کیا میں نے اس پہ یہ کام کیا ہے جی, کہ اگر ہم اس مٹیریل پہ لیزر کو اریڈیٹ کروا دیں, لیزر سے اس پہ لیزر ڈالیں, تو لیزر ڈالنے سے کیا اس کی جو میکینیکل پراپرٹیز ہیں, اس کی مضبوطی جو ہے, کیا وہ بڑھتی ہے؟ اگر بڑھتی ہے تو پھر ہمیں ریڈیشنز کو ان پہ ریڈیٹ کر کے پھر یوز کرنا چاہیے. اور پھر کتنی اس کی اسٹرینتھ بڑھتی ہے, کس انوائرمنٹ میں بڑھتی ہے. اگر ہم اوپن ایئر میں اس کو آپریٹ کرتے ہیں تو کیا افیکٹ ہوتا ہے, اگر ہم کسی اور گیس میں کرتے ہیں, مثلا نائٹروجن گیس کے اندر اس مٹیریل کو رکھ کے پھر ریڈیٹ کرتے ہیں, پھر کیا فرق پڑتا ہے. اگر ہم آکسیجن میں رکھتے ہیں پھر کیا فرق پڑتا ہے. تو ان پہ جو ہے میں نے کام کیا, اور میں نے دیکھا ہے جب ہم نے اس مٹیریل کو جو ہم گاڑیوں کے انجن میں یوز کرتے ہیں, جو ہم ایروپلین کے انجن کے لیے یوز کرتے ہیں, اس کی باڈی سٹرکچر کے لیے اس پہ جب ہم ریڈیٹ کرتے ہیں تو ریڈیشن کرنے سے اس کی ہارڈنس, اس کی مضبوطی بڑھتی ہے, کئی گنا بڑھتی ہے. تو میری ریسرچ یہ ہے کہ اگر ہم اس مٹیریل کو ریڈیٹ کروا کے, لیزر ریڈیشن ہم اس کو کہتے ہیں, اس کو ریڈیٹ کر کے یوز کریں تو اس کی ہارڈنس, اس کی مضبوطی بڑھتی ہے, اور ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں اس کی ہارڈنس کی پرسنٹیج بڑھتی جاتی ہے ڈفرینٹ مٹیریل میں. یہ اہم ریسرچ آپ نے کی, کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے یا کسی ریسرچ ادارے نے آپ کو سراہا, یا اس کو پرسیڈ کیا, یا اس کو آپ نے انٹرنیشنلی کہیں سبمٹ کرایا؟ ہاں جی, وہاں سے اپریسیشن. یہ میرے جو پیپر ہیں یہ امریکہ میں پبلش ہوئے, انگلینڈ میں پبلش ہوئے ہیں. یہ سارے انٹرنیشنل, جتنی بھی میری پبلیکیشن ہے یہ انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں. ایک جو ہے وہ ڈومیسٹک ہے, باقی میری انٹرنیشنل پبلیکیشن ہے. تو یہ انٹرنیشنل پبلیکیشن کا مطلب ہے کہ ان اداروں نے آپ کی ریسرچ کو ایکسیپٹ کیا ہے, وہ اکنالج کرتے ہیں. تو کسی نے اس پہ کام بھی کیا, کسی ملک نے اس پہ کام کیا ہو؟ ریسرچ ہمیشہ یاد رکھیں, ریسرچ کرنے سے پہلے ہمیں ایک لٹریچر ریویو ہم کہتے ہیں اس کو, یہ کرنا پڑتا ہے. اور وہ صرف پاکستان میں نہیں, وہ پوری دنیا میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جس مٹیریل پہ میں کام کرنے جا رہا ہوں, اور یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں دنیا میں اس سے پہلے, مجھ سے پہلے کن لوگوں نے کام کیا, کن لوگوں نے کام کیا کام کیا, میں اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے ریسرچ کی, یہ آپ نے ذہن سے ریسرچ کی, یا آپ نے قلم اور پیپر سے ریسرچ کی, یا آپ نے پریکٹیکلی بھی اس پہ ریسرچ کی, ان چیزوں کو استعمال کیا, ان پر آپ نے لیزر ڈالی ہو, کیسے ریسرچ کیا؟ یہ جو ہے نا, میں دو طرح کے سائنٹسٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے تھوریٹیکل, ایک ہوتا ہے ایکسپیریمنٹل. جو ایک ہوتا ہے تھوریٹیکل کا مطلب میں صرف ذہن میں سوچوں, اس آئیڈیاز کو لکھوں اور جو ہے نا پروموٹ کروں. ایک ہوتا ہے ایکسپیریمنٹل. ایکسپیریمنٹل کا مطلب وہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے, ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد اس کے ریزلٹس کو انالیسس کرتا ہے اور پھر ریزلٹ پروڈیوس کرتا ہے. تو میں ایکسپیریمنٹل سائنٹسٹ ہوں. میں نے باقاعدہ لیبارٹری میں, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں, میں نے وہاں پہ ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا, ٹھیک ہے, اور میرے جو ٹیچرز تھے انہوں نے مجھے گائیڈ کیا, ٹھیک ہے, انہوں نے ان کی گائیڈنس میں میں نے ایکسپیریمنٹ کر کے اس کی کریکٹرائزیشن کی, اور پھر ان رزلٹ کو کمپوز کیا, اور پھر پبلیکیشن ہوئی. یہ ہوا میں نہیں ہوا, یہ میں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے اور پریکٹیکلی کیا ہے, اور پھر اس کے رزلٹ جو ہے وہ میں نے اس کو پبلش کیا. پروفیسر, بہت خوبصورت آپ نے باتیں کہیں, اور ابھی تو 80% کویشچنز ویسے کے ویسے ہیں جس پہ ابھی بات ہی نہیں ہوئی, اور پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا. اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کا ایک پروگرام پارٹ 2 کریں جلدی ہم, جس میں آپ باقی کی چیزوں کو ایکسپلور کریں, ہم شیئر کریں, ہم باقی کی باتوں کو بھی بیان کریں. تو ناظرین, ابھی ہم بات کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر ڈینیل یوسف صاحب سے, اور بات
جو ایشو بیان کیا گیا کہ کیا 5G انسان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، کیا مستقبل میں 6 اور 7G جو ہے وہ انسانی دماغوں کو کنٹرول کر سکتی ہے، یا کیا ہمارے دماغ کے جو نیورونز ہیں ان کو ڈسٹروئے کر سکتی ہے، تباہ کر سکتی ہے. اس پہ بات کی. آپ کی کیا ریسرچ ہے؟ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ بھی اس پہ ریسرچ کریں اور اپنے سوالات جو ہے وہ ضرور ہمیں بھیجیں. اور دوسری بات، آج اس پروگرام سے خاص طور پر ہم نے پروفیسر صاحب سے سیکھی کہ گھر میں جو آپ مائکرو ویو استعمال کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ اس کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ اس کی بہت ساری غلط استعمال آپ کے لیے جان لیوا، آپ کے لیے خطرناک، آپ کی صحت کو تباہ کرنے کا باعث بن سکتے ہیں. ضرور ایسی چیزوں سے آپ گریز کریں. اور جو موبائل کے اندر جو 4G آپ کا انٹرنیٹ چل رہا ہے، اس کی ریڈیشن کا آپ کے اوپر بھی کیا اثر پڑ سکتا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کتنا استعمال کرنا ہے، کس حد تک استعمال کرنا ہے، اس پہ بھی بات ہوئی ہے. اور بہت ساری دوسری ریسرچ کی باتیں ہوئی ہیں. جو فزکس کے اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پر، وہ ضرور اس پروگرام کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو کوئی بھی فزکس کے حوالے سے سوال ہے تو ضرور editor@izhaq.news پر اپنے سوالات کو بھیجے گا. ہم اگلے پروگرام میں جو کہ پروفیسر ڈاکٹر ڈینیل یوسف کے ساتھ ہوگا، ہم اس میں ان سوالات کو پروفیسر آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، ڈسکس بھی کریں گے. تو ناظرین، اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ اور مختلف سوالات کے ساتھ آپ سے جلد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے اینکر پرسن ندیم سلیم کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.